نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ وہ اس لیے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، اور فی الحال دور حاضر میں جو چیزیں چل رہی ہیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جو چیزیں بولی جا رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا فضولیات بولی جا رہی ہے، تو ان کے متعلق انشاءاللہ العظیم آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان میں خواتین کا کردار کیا رہنا چاہیے، خواتین کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹاپک کا نیم تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ ناموس رسالت سے ڈالا گیا تھا آپ لوگوں کا ٹاپک۔ ناموس رسالت سے مراد، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ناموس رسالت حقیقت میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ تو بالکل ناواقف ہوئے ہیں اس چیز سے کہ ہم لوگوں کو تو ذرا بھی علم نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے، کیونکہ جس نبی کی ہم امت ہے، اگر ان کے بارے میں کوئی کچھ غلط بولے گا کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ناموس رسالت اصل میں کیا ہے، پہلے یہ لفظ کی حقیقت جانیں۔ دیکھیں، ناموس رسالت ایک بہت اہم مدعا آج کل بنا لیا ہے تمام قوموں نے، سب کو ٹارگیٹ کرنے کا، گویا کہ مسلمانوں کو موقع مل رہا ہے کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ کبھی مسلمانوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہے، کبھی وقف بورڈ کے نام سے ان کی زمینوں کو کیا کیا جا رہا ہے، ہڑپا جا رہا ہے، ایک طریقے سے، ہے نا، ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور کبھی ان کے نبی کو مطلب ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ان کے نبی کو برا بھلا بولا جا رہا ہے نا۔ یہ ہے کہ مسلمان کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی جائے، جتنا بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جس بھی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے وہ ہم کیا کریں، اپنی جانب سے جتنا بھی ان کو دکھ پہنچایا جائے وہ تمام پہنچانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ہو بھی ایسا ہی رہے، کبھی مسلمانوں کی کتابوں کو، مطلب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو کیا، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اتنے بڑے بڑے ظلم مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی خاموش ہے۔ مسلمان کی آپ یہ دیکھیں، غیرت دیکھیں کہ مسلمان پھر بھی کیا ہے، بے انتہا خاموش ہے۔ پھر بھی اس کو یہ نہیں کہ ہمیں کیا ہمارا کردار ہے، یہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہونا چاہیے، کچھ بھی اسے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، ناموس رسالت حقیقت میں کیا ہے، ناموس رسالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اتنے بے انتہا بیکار الفاظ بولے جا رہے ہیں، بے انتہا بیکار الفاظ بولے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ کہ میں یہاں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اتنے زیادہ بیکار الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ بے انتہا ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کھلے عام، ہے نا، ان کے نبی کو برا بھلا بول کر، کیونکہ یہ ہر قوم کو پتہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، یہ ہر کوئی واقف ہے، چاہے وہ دوسری قومیں ہیں، چاہے وہ اغیار ہیں، دوسری قومیں ہیں، غیر ہیں وہ، لیکن ان کو یہ ضرور علم ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنی قوم، اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اور اصل میں جو دین پھیلا ہے کس کی وجہ سے، یہ ہم بھی واقف ہیں، یہ غیر مسلم بھی واقف ہے کہ دین کس کی وجہ سے پھیلا ہے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس لیے نبی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے انہیں برا بھلا بولا جا رہا ہے نا، پتہ ہے، مطلب آج کل یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے۔ دیکھیں، دور صحابہ کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، کفار تھے، ہے نا، کافر لوگ تھے، وہ غلط بولتے تھے، لیکن ہم لوگوں تک وہ غلط کیوں نہیں پہنچا؟ مطلب اگر جیسے حدیث کی کتابوں میں تمام ہی چیزیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے لکھی بھی ہونی چاہیے تھی۔ ہم لوگوں کی ایک بڑی غلطی یہ ہے، ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے اگر کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی غلط الفاظ بولے تو ہم لوگ نا اسے یہ نہیں کرتے کہ اپنے تک محدود رکھیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی غلط الفاظ بولے گا تو کیا ہماری عزت یا ہماری شان یہ گوارا کرے گی کہ ہم ان الفاظ کو اپنی زبان سے نکال کر دوسرے بندے کو بتائیں؟ نہیں گوارا کرے گی نا۔ لیکن آج کل ہم کر رہے ہیں یہ کام بھی، ہم ان سے زیادہ گناہ گار ہو رہے ہیں، کیوں؟ وہ تو ایک بار ہی بول رہے ہیں، ہم اسے بار بار ویڈیو کو فارورڈ کر رہے ہیں، آگے اسے سینڈ کر رہے ہیں۔ آگے سینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ خود پہنچا رہے ہو اسے، آگے سینڈ کرنے کا مطلب ہی تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ اسے خود فارورڈ کر رہے ہو، خود آپ بتا رہے ہو کہ ہاں دیکھو ہمارے نبی کو انہوں نے یہ بولا، آپ ان لوگوں کو نعوذ باللہ اور بڑھاوا دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی سے محبت ختم ہو گئی۔ اگر حقیقت میں دین پتہ ہوتا، حقیقت میں علم ہوتا کہ نبی سے محبت کیا ہے تو ایسا نہ ہوتا، ہے نا، کہیں ایسا ہوتا؟ بتائیے، وہ تو کوئی بھی اگر بول رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ ایک بار ہی بول رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمان، ہم لوگوں کے مسلمان اور ہم لوگوں کی خواتین، ہم خود ایسا کر رہے ہیں کہ کیا
ان ویڈیو کو اسٹیٹس پر ڈال رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ ایسا بولا ہے نا. کیوں ڈال رہے ہیں اسٹیٹس پر؟ کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کو اسٹیٹس پر کوئی چیز ڈالنی ہے تو کم سے کم خیر کی تو چیز ڈالیں کہ لوگوں تک خیر پہنچے. لیکن ہم اسے بار بار دکھا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ بولے. وہ الفاظ ہم نعوذ باللہ بار بار سن رہے ہیں، بار بار ان الفاظوں کو گویا کہ ہم دہرا رہے ہیں. تو کتنا زیادہ گنہگار ہم یہ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی چیز بولی جا رہی ہے تو ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے، خود پر کنٹرول کرنا ہے. اگر کہیں سے ہمیں علم بھی ہوا نا کہ نبی کے بارے میں یہ بولا گیا ہے تو وہ الفاظ ہمیں دوبارہ اپنی زبان سے نہیں نکالنے. کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پر، فیس بک پر وہ آگے اپلوڈ کر رہے ہیں، آگے شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ بھی دیکھو اس مردود نے یہ بولا ہے. اسے مردود کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل میں مردود کون ہو رہا ہے؟ ہم لوگ ہو رہے ہیں نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ فارورڈ کرنے والے تو ہم بن رہے ہیں نا، آگے شیئر کرنے والے تو ہم بن رہے ہیں. تو سب سے زیادہ گناہ کے حقدار کون ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے آپ اتنا سب برداشت کر رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں برداشت کو کہا ہے کہ برداشت کرو، لیکن حق بات برداشت کرنے کے لیے نہیں بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا کہ اگر کہیں پر حق کی بات آئے تو آپ حق کے خلاف بولو گے. کہیں پر حق کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات حق ہے، لیکن آپ اس کو اگر حق جانتے ہوئے بھی چپ ہے تو وہ آپ گناہ گار ہیں. وہ غلط بندہ نہیں ہے، وہ تو جو کر رہا ہے اسے تو کر ہی رہا ہے. لیکن زیادہ گنہگار کون ہوں گے کہ اگر ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں یہ حق ہے لیکن پھر بھی ہم کیا رہے، خاموش رہے. زیادہ غلطی کس کی ہے؟ خاموش رہنے والے کی ہے. جب اسے پتا تھا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو اسے حق کے خلاف بولنا چاہیے تھا، اسے غلط کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے تھا. کیوں وہ خاموش ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دین کی کمی ہے. اگر دین پختہ والا ہوتا تو بتائیے کیا وہ دین کے خلاف اتنی غلط باتیں یا اتنی گندی باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو آج کل بولی جا رہی ہے وہ برداشت کر لیتا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں، اب ذرا یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ناموس رسالت کیا ہے. یہ اس چیز کو ہی ناموس رسالت بولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ الفاظ بولے جا رہے ہیں اس کو ہی ہم ناموس رسالت بول رہے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فی الحال تو ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اگر کہیں پر ایسا ہو بھی رہا ہے یا ہمارے پاس کوئی ویڈیو اس طرح کی آ بھی رہی ہے تو اسے ہمیں فارورڈ بالکل بھی نہیں کرنا. اپنے پاس سے بھی اگر آپ اسے سن بھی رہے ہو نا اچھے سے تو اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے اپنے پاس سے بھی، آگے فارورڈ ذرا بھی نہیں کرنا. کیونکہ اس فارورڈ کے گناہگار کیا ہوں گے؟ ہم بھی ہوں گے، ہے نا. جیسے ہوتا ہے نا کہ شراب لینے والا، شراب بنانے والا گنہگار تو ہوگا ہی، لیکن اسے جو ادھر ادھر ٹرانسفر کر رہا ہے اس میں چاہے اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے، وہ صرف اپنا کام ایک ذریعہ بن رہا ہے اس کے لیے، لیکن اسے ادھر ادھر ٹرانسفر کرنے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا. پینے والا تو اصل گنہگار ہے ہی، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، ایک بوتل بھی اٹھا کر دینے والا کیا بنے گا؟ گنہگار بنے گا. تو اسی طرح جیسے وہ گنہگار بنے گا اسی طرح نعوذ باللہ ہم بھی گنہگار بن رہے ہیں. اور کس کے گنہگار؟ نبی کی شان میں گستاخی کے گنہگار. اللہم حفظنا منہم. دیکھیں دور صحابہ میں بھی کفار تھے، کافر لوگ تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا ایذائیں پہنچائی ہیں، بے انتہا تکلیفیں پہنچائی ہیں. لیکن انہوں نے گستاخی بھی کی ہے، بے انتہا گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. لیکن نا ہم لوگوں تک وہ باتیں بالکل جتنا کیا ہے نا اتنا ہم لوگوں تک نہیں پہنچا. کیوں نہیں پہنچا؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں اپنے ذہنوں سے نکال دیا کرتے تھے، انہیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ مان لیجیے دیکھیں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اب کسی سے کیا، آپ اپنی اولادوں کو لے لیجیے، ہم اپنی اولادوں سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا مطلب والد ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، کسی کو بھی لے لیجیے محبت کی مثال میں آپ، جب ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، بے انتہا ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بچے اگر گر جاتا ہے، اسے چوٹ لگ جاتی ہے، اسے ہم کیسے ایک دم جلدی سے اٹھاتے ہیں نا، جھٹ سے ایک دم اٹھاتے ہیں نا، نہیں گرنے دیتے اپنے بچوں کو. وہ ان سے محبت کی دلیل ہے. ماں کی محبت کی تو ویسے بھی مثال دی جاتی ہے. تو یہ محبت کی دلیل ہے کہ ہم انہیں گرنے نہیں دیتے، انہیں سنبھال لیتے ہیں، یا اگر گر بھی جاتے ہیں تو ہم بڑے پیار سے انہیں اٹھا کر چپ کراتے ہیں، ہے نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے متعلق اتنا غلط بولا جا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم بالکل خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ اس میں کیا گناہ کا حصہ کر رہے ہیں نا، گنہگار خود کو بنا رہے ہیں. دیکھیں دور صحابہ میں جب یہ والی چیز ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر وہ حق پر ہوتے تھے، ظاہر بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے تو حق پر ہی وہ تھے، وہ کبھی یہ نہیں تھے کہ وہ ناحق پر تھے. نعوذ باللہ، کبھی بھی ہمارے صحابہ یا ہمارے نبی ایسے نہیں تھے کہ وہ ناحق پر تھے یا ان کی بات غلط تھی. الحمدللہ ان کی ایک ایک بات حقیقت تھی، ان کی ایک ایک بات سچ تھی، ہے نا. تو لیکن صاحب آج جو ہم لوگوں تک وہ چیزیں نہیں پہنچی جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو گستاخی ہوئی ہیں، کیوں نہیں ہم لوگوں تک پہنچی؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے احادیث میں وہ بیان نہیں کیا، ہے نا. اور لیکن آج کل ہم کر رہے ہیں وہ بیان. دیکھیں ہوئی ہے اس دور بھی بہت زیادہ بے انتہا گستاخی ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگوں تک اسی لیے تو نہیں پہنچی نا. تو جو ہم
ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اب ادھر فارورڈ کر دی ادھر فارورڈ کر دی، اس سے تو آج بالکل عزم یہ کرے اگر آئندہ ایسا ہوتا بھی ہے، انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا، لیکن کیونکہ جہالت کا دور ہے تو اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو ہم اس میں اگر سن بھی رہے ہیں ہم اس چیز کو، بہتر تو یہ ہے کہ ہم سنیں بھی نہ، افضلیت تو اس میں ہے کہ ہم سنیں بھی نہ، لیکن اگر پھر بھی ہم سن بھی رہے ہیں نا تو اسے ہم فارورڈ بالکل نہیں کریں گے، عزم کریں گے آج جتنے سن رہے ہیں کہ اسے ہم فارورڈ بالکل بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ عزم کریں گے تب ہم لوگوں کو لگے گا کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اب نبی کے متعلق آپ دیکھیں، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میری امت آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق سوچا؟ بچپن سے لے کر اب تک ان کی پوری زندگی 63 سال کی عمر پوری گزار دی کس کی؟ اس میں اپنی امت کی فکر میں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو بھی کیا کہا کہ اے نبی آپ اتنا فکر مت کیجئے، آپ اتنا غم مت کیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا کہ وہ غم کیے جا رہے ہیں، غم کیے جا رہے ہیں، کس کا غم؟ ہم جیسوں کا غم، جو آج کل ان کی گستاخی کو کیا کر رہے ہیں؟ شیئر کر رہی ہیں، ہے نا، ان کی گستاخی کو آگے بڑھاوا دے رہی ہیں، ہم جیسوں کا غم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا۔ پوری زندگی بچپن سے لے کر اب تک گویا کہ پوری زندگی گزار دی کس میں؟ صرف امت کے غم میں، ہے نا، امت سنور جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا اے نبی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ میں تو آپ سے راضی ہی ہوں، لیکن میں آپ سے اصل راضی کب ہوں گا؟ جب آپ میری امت کو بھی کیا کر دیں گے؟ جنت میں۔ میری امت کا ایک ایک فرد جب تک جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں کیا رہوں گا؟ میں وہاں پر رہوں گا، ہے نا۔ میزان عمل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے؟ ہمارے لیے رک رہے ہوں گے جنت میں جانے سے بھی، ہے نا۔ ہم لوگوں کا کیا کہتے ہیں کہ اور ان کی کتنی مطلب امت کے لیے کتنی قربانی ہے، تمام ہی انہوں نے زندگی وقف کر دی، اپنی تمام ہی زندگی وقف کر دی، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کی خواتین کیا کر رہی ہیں؟ امت کی خواتین کو آج پردے کی بھی نہیں پتہ، حقیقت میں نہیں پتہ پردے کی، آج کل لڑکیوں کو نہیں پتہ پردہ کیا ہے، پردہ کسے کہتے ہیں، نہیں پتہ دوپٹوں کا دوپٹے کسے کہتے ہیں، نہیں پتہ۔ بہت گنے چنے ایسے ہیں جن کو حقیقت میں دین کا پتہ ہے، جن کو حقیقت میں پتہ ہے کہ ہاں ہمارے نبی تھے کون، ہمارے نبی ہستی کیا تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی نرالی، اتنی اعلیٰ شان کہ ان کی انگلی کے اشارے سے انگلی کو ٹچ بھی نہیں کیا، صرف اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو صرف ان کا دیوانہ ہو جاتا، اور وہ کس کے لیے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش میرے بھائیوں سے میں کیا کر پاتا؟ مل پاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، آپ تو ہمارے کیا ہیں؟ آپ لوگ تو ہمارے دوست ہیں، میرے بھائی تو کون ہوں گے؟ امت محمدیہ ہوں گے، مطلب ہم لوگ ہوں گے، ہے نا۔ ان کی اتنی فکر کی کہ بس تا زندگی پوری زندگی میں اپنے، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے، آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ذرا سی پریشانی ہم لوگوں کو آتی ہے، کام کی پریشانی ہوتی ہے، کاروبار کی پریشانی ہوتی ہے، ہم ان پریشانیوں پر کیا بولتے ہیں کہ اللہ کو ساری پریشانی ہمیں ہی دینی تھی، ہم ایسے الفاظ بول جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی پریشانیوں پر، اللہ ساری یہ پریشانی تو میری ہی قسمت میں لکھی تھی، ہے نا۔ اللہم اغفرنا منہم، ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ غم اگر کسی نے اٹھایا تو وہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے، وہ اولاد کا غم لے لیجئے یا کہیں کا بھی غم لے لیجئے، آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب سے ہی یتیم ہو گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شروع سے مضبوط بنانا تھا، 6 سال کے تھے، صرف 6 سال کے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا گیا، 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا جان جو دادا تھے، دادا کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا گیا، ہاں کتنا مطلب تکلیفیں برداشت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور بے انتہا تکلیفیں، بے انتہا غم کس کی وجہ سے برداشت کیے؟ امت محمدیہ کی وجہ سے برداشت کیے۔ اگر اللہ نے کبھی بھی پوچھا کہ یا محمد بتاؤ کیا چاہیے، کبھی کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، حالانکہ جب ان کے بیٹوں کا انتقال ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ میری بھی نسلیں چلے، کیونکہ انسان میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے اپنی اولاد کی محبت کو بھی یہ نہیں کیا کہ ہاں میرے لیے سب سے زیادہ میری اولاد کی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی محبت کو بھی پھیکا پڑا دیا، کیا کہا؟ میرے لیے سب سے زیادہ محبت میں کس سے کرتا ہوں؟ اپنی امت سے کرتا ہوں،
تو دیکھیں ذرا غور کریں، جس امت کے لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں سہی، اتنا برداشت کیا، ہر پوری زندگی اپنی، ہے نا، پوری زندگی اپنی وقف کر دی جس امت کو سنوارنے کے لیے۔ اگر جیسے آج کل ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یا جیسے آج کل ہم لوگ خاموش ہیں نبی کی گستاخیوں پر، اگر ایسا ہی اس دور میں ہوتا، یا اگر ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی شانتی سے بیٹھ جاتے، ایسے ہی خاموشی سے بیٹھ جاتے، تو کیا ہم تک یہ دین پہنچ پاتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم لوگوں کو مطلب کم سے کم اتنا تو ہے کہ اپنے دین کو جانیں، ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دین کو تو جان سکتے ہیں، اپنے نبی کو تو جان سکتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں میں جو اتنی خامیاں ہیں، ہم لوگ جو اتنے غلط ٹریک پر جا رہے ہیں، اتنے غلط راستے پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو دین کی حقیقت نہیں معلوم، ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں معلوم۔ آج کل ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے، ہم لوگ مطلب دوسروں کے طریقے کو، غیر قوم کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نبی کا طریقہ معلوم نہیں، ہمیں اپنے نبی سے وہ والی محبت ہے ہی نہیں جو ان کو ہے۔ اگر وہ والی محبت ہمیں ہمارے نبی سے ہوتی تو ہمارے نبی کا ہم جو طریقے جھٹلاتے ہیں، سنتوں کو جو نہیں اپناتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہی نہ۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ پانی، یہ کتنی سنت، مطلب یہ چیز میں سنت ہے، مان لیجیے پانی پینے کی سنت، ہم سب واقف ہیں کہ پانی پینے کی سنت میں مطلب ایسے ایسے پانی پینا چاہیے، یہ طریقہ سنت ہے، لیکن ہم پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ سبھی کو معلوم ہوگا، جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے اس سے ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے نا، اس سے بات کرتے وقت بھی ہم اپنے لہجے میں نرمی رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ اس کا دل نہ دکھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے بات کرنا بند نہ کر دے، ہے نا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو نبی سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے کہ ہاں نبی کی سنتوں کو اگر ہم چھوڑے، کہیں ہمارے نبی ہم سے ناراض نہ ہو جائے؟ ہم کو تو یہ ایک بار سوچ نہیں آتی، کیا آتا ہے یہ ذہن میں آتا ہے؟ کبھی بھی خیال نہیں آتا نئے والا کہ اگر ہم نے سنت چھوڑ دی کہیں ایسا تو نہیں ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ اور ہمارے نبی پھر بھی مطلب یہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنی ان کو سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، تمام ہی ان کی سنتوں کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں، چھوڑے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے امتی، اتنا میرے امتی کا، ایک ایک امتی کا حساب نہیں ہو جانے کا، میں ان کا کیا کراؤں گا؟ حساب بھی میں ان کا پردے میں کراؤں گا۔ دیکھیں سبحان اللہ، ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، حساب بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا سب کے سامنے نہیں لینے دوں گا، پردے میں اپنی امت کا حساب کراؤں گا۔ حالانکہ ہم تو اتنے زیادہ گناہ گار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اتنے نبی کی سنتوں کو نہیں عمل کرتے۔ نبی کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں یہ تو وہی لوگ تھے جو میرے بعد میرے دین کو بھلا بیٹھے، انہیں تو جہنم کی آگ میں ڈال دینا چاہیے، لیکن نہیں، ہمارے نبی ایسے نہیں بولیں گے۔ ہمارے نبی تب بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اپنے امتی کا، ایک ایک امتی کا پردے میں حساب کراؤں گا، اور جب تک میرا امتی، اگر کوئی کسی کے لیے جہنم کا بھی فیصلہ ہو جائے گا نا، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے تب راضی ہوں گا جب آپ کیا کریں گے، میرے ایک ایک امتی کو جو جہنم میں بھی چلا گیا اسے بھی جہنم سے اٹھا کر کہاں جنت میں نہ ڈال دیں گے، میں تب تک آپ سے اصل میں راضی نہ ہوں گا۔ دیکھیں کس قدر مطلب ہمارے نبی کی ہم سے محبت کی، ہم جیسے حقیر زبان سے وہ نہیں بیان ہو سکتی کہ ہمارے نبی ہم سے کس قدر محبت کرتے تھے، لیکن ہم اس محبت کا صلہ کیا دے رہے ہیں؟ ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ کرتے ہیں، وہ اب بھی کرتے ہیں، اب بھی انہیں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے جب امت کی کوئی لڑکی بے پردہ پھرتی ہے، اب بھی گویا کہ ہم ان کو گناہ کر کر کے انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم انہیں ابھی بھی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اب بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہیں، وہ اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، اب بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے جب ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اب بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے جب ہم سنت کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے اپناتے ہیں، دوسری قوموں کے طریقے اپناتے ہیں، اب بھی گویا کہ ہم نے ان کا سینہ چھلی کر دیا ہے، تیروں سے چھلی کر دیا ہے، نعوذ باللہ، اپنے محبوب کا سینہ۔ ہاں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس محبوب سے اتنی محبت ہوتی کہ اس کے لیے کیا کر جاتے، کچھ بھی کر گزرتے، ہے نا، اس کے لیے ہر وہ چیز کر گزرتے جو ہمارے لیے ممکن بھی نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں نے وہ چیزیں تک چھوڑ رکھی ہے جو ہمارے لیے بالکل ممکن ہے، بالکل آسان ہے، وہ بھی آج کل ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں محبت ہوتی تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج اتنی گستاخی کی جا رہی ہے، اور جو آج ان کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہ ہوتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، آپ صلی اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ، یہاں تک کہ
کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ مطلب کب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے، من احب علیکم ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک تمام اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو گویا کہ ہم تو مکمل ایمان والے بھی نہیں ہیں، نہیں ہے نا مکمل ایمان والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے صاف یہ الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ آج مکمل ایمان والے بھی نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم حقیقت میں مسلمان ہوتے تو یہ حال ہم لوگوں کا نہ ہوتا۔ ہمیں سب سے زیادہ کس سے، اپنے نبی سے محبت ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں جب تک کوئی بندہ کیا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا، مکمل مومن وہ بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ۔ اچھا، والدین کا اور اولاد کا یہاں پر ذکر کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی کہہ سکتے تھے کہ تمام لوگوں سے زیادہ، لیکن والدین کو الگ بولا گیا، اولاد کو الگ بولا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب کیا، ایک تو سب سے زیادہ والدین سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیکن جب خود کی اولادیں ہو جاتی ہیں پھر سب سے زیادہ وہ محبوب لگنے لگتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خاص کر کے بولا تاکہ میری امت سمجھے کہ میں ان کے لیے اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے، نبی کی محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اس کے بعد اگر کسی کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو، پھر اور لوگوں کی ہونی چاہیے، پھر اپنے والدین کی، پھر اپنے شوہر کی، بچوں کی، جب ہونی چاہیے اس کے بعد محبت۔ لیکن نہیں، ہم لوگوں کے ساتھ آج ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارا بچہ گرتا ہے، ہمارے بچے کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی اس کے ایک مار دیتا ہے، مان لیجیے ہمارے بچے کے یا ہمارے شوہر کے، ہمارے بھائی کے، کسی کی لڑائی ہو گئی یا کسی نے ان کو غلط بول دیا، ہم لوگوں کا اتنا خون کھولے گا، اتنا غصہ آئے گا، ہم لوگوں کا یہ من کرے گا نہ جانے اس بندے کو کیا کر دے، یا اس بندی کو نہ جانے کیا کر دے، اس نے ہمارے بیٹے کو یہ کیا، یا اس نے ہمارے شوہر کے ساتھ یہ کیا، غلط کیا ہے نا، اتنا غصہ آئے گا۔ لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا الٹا سیدھا بولا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو تو خبر تک بھی نہیں ہے کہ بولا کیا جا رہا ہے، تو غصہ آنے کی بات تو یہ تو بہت دور کی بات ہے نا، ہم لوگوں کو تو خبر ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگ تو کیا ہے، بس اپنے گھروں میں مصروف ہے، گھروں میں مصروف رہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو یہ تک کی بھی خبر نہ ہو کہ نبی کو کیا بولا جا رہا ہے، نبی کی شان ہے کیا، اور ان کے الفاظ کیا کیے جا رہے ہیں ان کی شان میں، ہے نا، کیا کیا الفاظ ان کی شان میں بولے جا رہے ہیں، کتنے گستاخی ان کی شان میں کی جا رہی ہیں۔ تو کم سے کم اگر ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے، اگر ہم باہر نہیں نکل سکتے، لیکن دیکھیں دور صحابہ میں، دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواتین کیا کرتی تھی، خواتین اگر مطلب گھروں میں رہا کرتی تھی لیکن اپنے ہر کام انجام دیا کرتی تھی، ہر کام وہ انجام دیا کرتی تھی، وہ جہاد میں جانے کا شوق بھی بے انتہا رکھتی تھی، انہیں ہم لوگوں کی طرح ڈر نہیں لگتا تھا، ہے نا، وہ اپنے بچوں کو بھی کیسا ٹریٹ کرتی تھی، کیسا تیار کرتی تھی، اپنے بچوں کو بھی وہ شروع سے جہاد میں جانے کا شوق سکھاتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ مطلب ہمیں اس پہ لے جائیے، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ان لوگوں میں کتنا شوق تھا، ان لوگوں میں کتنا مطلب نبی کی محبت میں یہ تھی کہ جان قربان کر دینے والی بات تھی، ہے نا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں کچھ بولا جاتا، چاہے چھوٹا بچہ، اسے چاہے پتا ہے کہ میں نبی کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں اس پر قادر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ بن کر کھڑا ہو جاتا۔ دیکھیں ان کی محبت اور دیکھیں ہماری محبت، ہے نا۔ اور دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس دور کی خواتین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، وہ تو دین سے محبت کرتی تھی، ہے نا، دین کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بھی سفارشیں کرنے آیا کرتی تھی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں بھی جہاد میں جانا ہے نا، ہمیں بھی جہاد میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی جہاد میں لے کر جایا کرتے تھے، خواتین کو یہ نہیں کہ خواتین کے ہاتھ میں تلواریں دے دیا کرتے تھے، بلکہ خواتین کیا کرتی، جیسے پہلے دور میں جو جہاد ہوا کرتا تھا، لڑائیاں جو ہوا کرتی تھی، ہے نا، اس میں کیا ہوتا تھا، زخمی، ظاہراً بات ہے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے تو زخمی ہو جایا کرتے تھے، خواتین ان کی دیکھ بھال کرتی تھی کہ آپ کو اس دیکھ بھال میں بھی کیا ملے گا، جہاد کا ثواب ملے گا، الحمدللہ، ہے نا۔ لیکن آج ہم لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے، جہاد کا شوق تو بہت دور کی بات، ہم لوگوں کو دین سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ کب یہ شوق پیدا ہوگا، کب یہ نبی سے محبت آئے گی، کیا جب ہم لوگوں کا خود وقت ختم ہو جائے گا، چند دن کی زندگی ہے لیکن ہم لوگ خود کو سنوار نہیں رہے ہیں، چند دن کی ہم لوگوں کے پاس صرف زندگی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد صرف ہمارے ایک کیے کا، جیسے کہتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہے نا، آپ کو
آپ کے ایک ایک کیے کا بدلہ مل جائے گا. آپ نے اچھائی کی ہوگی، خیر کی ہوگی، تو آپ کو ذرہ برابر بھی اگر آپ نے خیر کی ہوگی تو آپ کو وہ بھی وہ بھی دکھا دی جائے گی. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی آپ نے کیا گناہ کا کام کیا ہوگا وہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہم لوگوں کے اعمال ہیں ایسے دیکھنے لائق؟ نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. ذرا غور کریں، ابھی وقت ہے ہم لوگوں کے پاس سنورنے کا. ابھی وقت ہے کہ ہاں ہم دین کے لیے خود کو قربان کر دیں. ابھی وقت ہے کہ ہم دین کے لیے خود کو وقف کر دیں، مٹا دیں دین کے لیے خود کو، ہے نا. جیسے وہ خواتین، وہ بھی تو خواتین ہی تھی. ہم لوگ آج کل کیا بولتے ہیں، اگر صحابہ کی بات ہم لوگوں کو بتائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لوگوں کو بتائی جاتی ہے، تو ہم لوگوں کا ایک کہنا یہ بھی تو ہوتا ہے نا، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو نبی تھے، وہ تو کرتے ہیں نا. ہم لوگ یہ بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اپنے اوپر سے ساری بات ٹال دیتے ہیں. حالانکہ وہ صحابہ تھے، وہ نبی تھے، لیکن وہ بھی تو انسان تھے نا، ہے نا. وہ بھی تو انسان تھے نا. اور اس دور کی خواتین بھی تو خواتین ہی تھی نا. جیسے آج کل ہم لوگوں کو ہر فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے، جیسے دنیا کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ ہے، ویسے ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آخر آج کیوں نہیں ہے؟ کیوں اتنی دین کی کمی ہم لوگ اپنے اندر لے آئے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے زیادہ اس کی وجہ، مین وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر اس دنیا کی محبت کو غالب کر لیا. اس دنیا کے آگے، اس دنیا کے محبت کے آگے پھر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. نہ ہمیں ہمارے نبی کا پتہ، نہ ہمیں ہمارے یہ پتہ کہ نبی نے ہم لوگوں کے لیے کتنی قربانی کی ہے، نبی نے ہم لوگوں کے لیے کیا کچھ کر گزرے ہیں وہ، یا کیا کچھ انہوں نے کر دیا ہے نا. ہم ہر چیز سے بے خبر، بس ہم نہ جانے کس ٹریک پہ جا رہے ہیں، کس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں کہیں کی کوئی خبر نہیں ہے. حالانکہ ایسا ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل اس دین کی محبت یا اس نبی کی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سامنے والے سے بھی، مان لیجیے میں اگر آپ لوگوں کی عزت کر رہی ہوں، یا میں آپ لوگوں سے کسی سے برا بھلا بیہیو کر رہی ہوں، مان لیجیے آپ ہیں، میں آپ سے غلط بول رہی ہوں، تو آپ بھی ظاہراً بات ہے میرے ساتھ غلط ہی بولیں گے. لیکن اگر میں آپ کو عزت دوں گی، آپ مجھے عزت دیں گے، ہے نا. عزت کا بھی تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح محبت کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. جب ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی تو محبت کا تقاضا کیا تھا کہ ہم ان سے زیادہ محبت کر کے دکھاتے، ان کی سنتوں کو لازم پکڑ کر دکھاتے. لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز سنت ہے، پھر بھی ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں سنت کو چھوڑ کر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے سنت کو اپلائی کرنے کا. اللہم حافظنا منہ. کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ یہ کہیں گے آج اگر ڈاکٹر ہی یہ چیز بتا دے کہ بیٹھ کر پانی پینے میں آپ کے لیے فائدے ہیں تو ہم اس چیز پر عمل کرنے لگ جائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں حقیقت والی محبت نہیں ہے. حقیقت میں محبت ہوتی تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز سنت ہے تو تبھی سے اس پر عمل ہو جانا تھا، ہے نا. تو اب دیکھیں، خود کو سنوارنے کی ضرورت ہے، بے انتہا سنوارنے کی ضرورت ہے. دور حاضر میں جو یہ سب ہو رہا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخ ہے، یہ وہ نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس سے کیا کرے؟ خود کو بچائیں، بے انتہا بچائیں. جتنا آپ بچائیں گے اتنا ہم لوگوں کا خود کا فائدہ ہے. کسی اور کا فائدہ اس میں نہیں ہے، ہم لوگوں کا خود کا اس میں فائدہ ہے. اگر ہم زیادہ جہاد پہ آج کل اگر ہم نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے دین کو سیکھ سکتے ہیں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم بے پردہ پھر کر یا اور جو ان کی سنتوں کو چھوڑ کر انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان تکلیفوں سے تو ہم خود کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتے ہیں. ہمارا اب طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ نبی کی جو سنتیں ہمیں پتہ ہے ان پر ہم عمل کریں، اور جو ہمیں نہیں پتہ ان کو انشاءاللہ ہم سیکھنے کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان پر کیا کریں گے؟ عمل بھی کریں گے، ہے نا. یہ نہیں کہ اگر کوئی بات ڈاکٹر نے بتا دی تو ڈاکٹر کی بات کو تو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہاں ہم اس پر بہت اچھے سے عمل کریں گے. لیکن وہی بات اگر ہمارے نبی اتنے سالوں پہلے بتا کر گئے ہیں تو اس پر ہمارا عمل نہیں ہے. یہ والی محبت اب ہم نہیں لائیں گے، بلکہ کون سی محبت لائیں گے کہ جو میرے نبی کا حکم ہے وہی ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر ہی مجھے عمل کرنا ہے. اپنے نبی کی محبت کا جو اصل میں تقاضا ہے وہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ محبت کا تقاضا حقیقت میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دکھانا ہے کہ ہاں ہم ہیں اصل میں امت محمدیہ. اب اصل میں امت محمدی بن کے دکھانا ہے. اب تک تو صرف نام کے امت محمدی رہ گئے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ العظیم کیا کرنا ہے؟ کام کے امت محمدی بننا ہے. انشاءاللہ عزم کریں آج کی اس مجلس میں یہ کہ ہاں ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اصل میں نبی سے محبت کریں گے اور اصل میں ان کے امتی بن کر دکھائیں گے. اب دیکھیں، لاسٹ 4 لائنز بولتی ہوں بس، پھر اپنا درس مکمل کر رہے ہیں. دیکھیں، دل بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں. آپ اپنے دلوں کو بدلیں گے تو آپ کے جذبات بھی بدلیں گے. قوم کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، قوم کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں.
دو موجودہ دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں یارو تو قوم کے حالات بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگ سے کیا ہے، ہم تو خواتین ہیں، ہم سے تو نسل پروان چڑھنی ہے نا، تو اگر ہم خود کیا نہیں ہوگا، ہمارے خود کے اندر دین نہیں ہوگا تو کیسے ہم نسلوں کو پروان چڑھائیں گے؟ لیکن اب کیوں ایسا نہیں ہے دور حاضر میں، کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیوں مطلب جیسے پہلے کیا ہوتا تھا، سلطان ایوبی جیسے ہے نا، صلاح الدین ایوبی جیسے، یا اور جو ایسے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے دین پھیلا، آج کل کیوں امت کے نوجوان ایسے نہیں ہیں، یا امت کی خواتین کیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں ہے؟ کیونکہ خواتین کو خود ہی نہیں پتا، جنم دینے والی ماں کو خود ہی نہیں پتا دین ہے کیا۔ تو دیکھیں کتنی بہترین یہ لائن ہے کہ آپ اگر بدل جائیں گے، آپ سے نسلیں پروان چڑھنی ہے، تو آپ دین کو اگر کوئی قائم رکھنے والا ہے تو ہم خود ہیں، ہم مضبوطی سے دین پکڑیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہماری نسلوں میں دین پہنچے گا۔ ہم دوسروں کے طریقے کو پکڑیں گے، دوسری قوموں کے طریقے کو پکڑیں گے تو ہماری کیا پہنچے گا، کیا میسج ملے گا ہماری ان کو نسلوں کو؟ یہی میسج ملے گا نا جو ہم دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اب میسج کیا دینا ہے؟ دین کو لازم طریقے سے پکڑنا ہے، دین کو اتنی مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ ہمیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تربیت کرنی ہے کہ ہاں ان کے جیسا حق پر چلنے والا ہمیں اپنی اولادوں کو بنانا ہے، اور خواتین کو کیسا، بچیوں کو کیسا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار کرنا ہے نا، ان کی نسلیں، ان کی تربیت ایسی کرنی ہے انشاءاللہ العظیم۔ وہ تربیت کب ہوگی؟ جب ہم خود دین میں ہوں گے، جب ہم نے خود دین کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہوگا۔ تو چلے الحمدللہ درس ہمارا مکمل ہوا، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ بے انتہا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تمام تعلیمات پر ہمیں بے انتہا اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ دعا پڑھ لیجئے سبھی، داہنا ہاتھ دل پر رکھ کر پڑھیے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى